درمیان میں وقت مجھے ملا ٹیلی ویژن میں اینکرنگ کا، تو وہ بھی ایک اچھا تجربہ تھا۔ اس زمانے میں پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، اس کے بعد رنگین ہوا۔ بلیک اینڈ وائٹ اور رنگین میں ایک اور نمایاں فرق یہ ہوتا تھا کہ جو اس کے عوض پیسے دیے جاتے تھے وہ رنگین میں بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد میں CSS کا امتحان دے چکا تھا، میری اچھی پوزیشن تھی، تو پھر جو ہے نا میں نے براڈ کاسٹنگ کو خیر بات کہا۔ میں طالب علم تھا، تبھی جو ہے امور خارجہ سے دلچسپی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ میرا کوئی ارادہ تھا کہ میں دفتر خارجہ میں جاؤں گا یا سفارتکاری کا پیشہ اختیار کروں گا، ویسے ہی دلچسپی تھی۔ میں یوں کہوں گا کہ مجھے انگریزی، اردو، پہاڑی بول لیتے ہیں اور پنجابی، اس کے بعد جو ہے جو غیر ملکی زبانیں ہیں انگریزی کے علاوہ، اس میں چینی میں نے باقاعدہ سیکھی، اور ڈچ میں شد بدھ ہے، اور یہی میں کہوں گا عربی زبان کے لیے، کیونکہ میں نے عربی زبان کا بھی ایک کورس کیا تھا۔ جب آزاد کشمیر آزاد ہوا تھا تو اس وقت صرف ایک سڑک ہوتی تھی، اینڈ اٹ واز اے ڈرٹ روڈ، کچی سڑک تھی جو وہاں سے چلتی تھی سری نگر سے اور مانسرا جاتی تھی، اور یہ وہاں مظفر آباد جاتی تھی۔ قائد اعظم بھی اسی سڑک سے فاطمہ جناح کے ساتھ آئے تھے جب وہ سری نگر گئے تھے اور واپس لاہور گئے تھے۔ میں جو گلی میں پیدا ہوا تھا یہ کھڑک اور نمرا کے سرحد پہ ہے، راولا کوٹ میں، اور میرے دادا محترم جو تھے وہ سردار ابراہیم صاحب، جو فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر ہیں، ان کے بڑے بھائی تھے، بلکہ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی تھے۔ تو یہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہاں کھڑک اور نمرا، ہیل نیچے ایک جگہ ایک ہے، ان جگہوں پہ آباد ہیں، بہت بڑا قبیلہ ہے۔ تو وہاں میری پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد ابتدائی سال جو ہیں میں نے وہیں گزارے تھے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے دوسری جگہوں پہ بھی تعلیم حاصل کی، مثلا مری، بہاولپور اور دوسرے مقامات پہ، پھر راولپنڈی۔ لیکن جب کالج میں داخلے کا وقت آیا تو میں دوبارہ راولا کوٹ چلا گیا تھا۔ یعنی میں نے بتایا کہ جو ابتدائی تعلیم تھی اس کا تو وہیں ہمارے ہاں قریبی ایک علاقہ ہے، اسے بیندار کہتے ہیں، تو وہاں سے میں نے حاصل کی تھی، یعنی پرائمری کی پہلی دوسری جماعت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے میں مری بھی گیا، جیلم بھی گیا، اور بہاولپور بھی گیا، اور پھر جو راولپنڈی میں بھی کچھ عرصہ رہا۔ لیکن جب میں نے اپنی کالج کی تعلیم کی تو 4 سال جو ہے وہ راولا کوٹ میں وہ تعلیم میں نے حاصل کی۔ یونیورسٹی ڈگریز میری پنجاب کی ہے، اور گورنمنٹ کالج سے ہو کے میں نے امتحان دیا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ میں راولا کوٹ میں پڑھتا تھا، اور ریڈیو پاکستان کی ایک ٹیم وہاں آئی تھی، اور اس میں ان کے ایک پروڈیوسر تھے جن کا نام اختر امام رضوی تھا، بڑے مشہور پروڈیوسر تھے اس زمانے کے، شاید مظفر آباد میں تھے یا راولپنڈی سے، مجھے یاد نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے میرا انٹرویو لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم راولپنڈی میں آؤ تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ میں نے رابطہ کیا، تو اس کے بعد میں اگرچہ گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے ان کی مدد سے، ان کی سہولت کاری کی وجہ سے نشریات کے مختلف پروگرام شروع کر دیے۔ اس میں ایک پروگرام جواں سال تھا جس میں ہم نوجوان طلباء اور طالبات کو اکٹھا کرتے تھے ریڈیو پہ، یا پھر جو ریڈیو کے اوپر ہم مباحثے کروا لیا کرتے تھے، یا اور جو تھے بہت سے جو پروگرام تھے میں ان کی میزبانی کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے میں نے جو شہر میں جو اہم واقعات رونما ہوتے تھے یا جو کوئی ایونٹس ہوتے تھے، جو کوئی اس زمانے میں سرگرمی تھی، اس کے اوپر رپورٹنگ کی۔ پھر انگریزی میں خبریں بھی پڑھنا شروع ہو گیا، اور انگریزی میں باہر سے اگر کوئی مہمان آتا تھا، یعنی میری عمر اس وقت جو ہے 19، 20، 21، 22 کے قریب تھی، تو باہر سے کوئی مہمان، بڑی شخصیت آتے تھے تو اس انٹرویو کے لیے مجھے یا ایئرپورٹ پہ بھیجا جاتا تھا یا جہاں وہ رہائش پذیر ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے براڈ کاسٹنگ کا آغاز ہوا، اور ریڈیو سے میری تقریباً جو ہے 10 سال تک وابستگی رہی۔ جب میں سروس میں بھی چلا گیا تو ریڈیو سے خبریں پڑھتا رہا، لیکن درمیان میں وقت مجھے ملا ٹیلی ویژن میں اینکرنگ کا، تو وہ بھی ایک اچھا تجربہ تھا۔ اس زمانے میں پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، اس کے بعد رنگین ہوا۔
بلیک اینڈ وائٹ اور رنگین میں ایک اور نمایاں فرق یہ ہوتا تھا کہ جو اس کے عوض پیسے دیے جاتے تھے وہ رنگین میں بہت زیادہ ہوتے تھے، اور اس زمانے میں کیٹیگریز ہوتی تھی، ان کو کہتے تھے کہ کیٹیگری سی، کیٹیگری بی اور کیٹیگری اے۔ تو میں سی سے ہوتا ہوا اے میں چلا گیا، لیکن اس کے بعد میں سی ایس ایس کا امتحان دے چکا تھا، میری اچھی پوزیشن تھی، تو پھر جو ہے نا میں نے براڈ کاسٹنگ کو خیر بات کہا، اور لیکن میں پھر جب وہاں سے فارغ تحصیل ہو کے آیا اکیڈمی سے، لاہور کی سول سروسز اکیڈمی سے، تو پھر بھی میں نے خبریں پڑھی کوئی 1 سال کے لیے۔ پھر اس کے بعد براڈ کاسٹنگ سے تعلق منقطع ہو گیا، اور یہ دوبارہ تب آیا، ویسے تو جب میں مختلف پوزیشنز میں رہا تو کسی نہ کسی طور پہ جو ہے آپ کو جو سیکھی ہوئی چیزیں تھیں وہ کام آ رہی تھی۔ مثال کے طور پر اقوام متحدہ میں بحث و تمہیس میں، یا اپنے ملک کی نمائندگی کرنے میں، یا کانفرنسز میں اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے میں، تو جو ابتدائی تربیت ہوئی تھی ریڈیو پاکستان میں اور پاکستان ٹیلی ویژن میں، یہ بعد میں بہت کام آئی۔ سول سروس میں سچی بات یہ ہے کہ میں بادل ناخواستہ گیا تھا۔ میرے ایک چچا مرحوم تھے، وہ اس کے اوپر اصرار کیا کرتے تھے، اور جب میں نے امتحان دیا تو میری پورے پاکستان میں تیسری پوزیشن آ گئی، اور جو اس لیے دباؤ تھا فیملی کی طرف سے بھی، اور ویسے بھی جو احباب تھے ریڈیو پاکستان کے لوگ، یا جہاں میں پڑھاتا تھا، وہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ضرور جائیں، لیکن اگر میں نہ جاتا تو میں یا ادیب ہوتا یا صحافی ہوتا، یا تیسرا یہ ہے کہ میں وکالت کر رہا ہوتا، اور یقیناً سیاست میں ہوتا، کیونکہ جب میں راولہ کوٹ میں تھا، اور بلکہ یہاں بھی جب میں گورڈن کالج اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں بھی رہا ہوں، تو میں سیاست میں متحرک رہا، اور اس زمانے کے لوگ جو ہیں جو بعد میں پارلیمنٹ میں گئے یا مختلف سیاسی مقامات انہوں نے حاصل کیے، وہ مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ میں طالب علم تھا، تبھی جو ہے امور خارجہ سے دلچسپی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ میرا کوئی ارادہ تھا کہ میں دفتر خارجہ میں جاؤں گا یا سفارتکاری کا پیشہ اختیار کروں گا، ویسے ہی دلچسپی تھی۔ لیکن جب میں سول سروس کا امتحان پاس کر چکا تو وہاں گریڈیشن ہوتی ہے، تو اگرچہ میں میرٹ پہ نمبر 1 تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے سوچ بچار کے بعد نہ ڈی ایم جی، اس زمانے میں اسے ڈی ایم جی کہتے تھے، آج کل اسے پی اے ایس پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں، تو اس میں نہیں گیا۔ باقی کوئی سروس جو تھی اس میں مجھے دلچسپی نہیں تھی، تو یہ میں نے دانستہ طور پر چنی یہ سروس۔ اور پھر میں جو ہے پہلے چین گیا، وہاں میں نے چینی زبان سیکھی باقاعدہ ایک چینی انسٹیٹیوٹ میں، جو اب ایک یونیورسٹی بن چکا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے پاک چین تعلقات، پھر جو ہے وہاں سے میں ہالینڈ چلا گیا، پاکستان یورپ تعلقات، اور اس کے بعد پھر میں واپس دفتر خارجہ آیا، یہاں سے میں نیو یارک چلا گیا۔ تو نیو یارک سے میری ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کے کریئر کا آغاز ہوتا ہے، اور میں نے بڑا لمبا عرصہ بتایا ہے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں۔ تو شروع کے اثرات اتنے کم تھے، لیکن جب میں دفتر خارجہ میں شامل ہوا تو اس کے ساتھ تجربہ بڑھتا چلا گیا، اور دیکھا کہ پورے پاکستان کی، پورے پاکستانی عوام کی نمائندگی کرنا مختلف فورمز میں، مختلف کمیٹیز میں، اور پھر جنرل اسمبلی میں اور سیکیورٹی کونسل میں، یہ بہت اعزاز کی بات تھی، اور اس سے آپ کی پہچان بنتی ہے، آپ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، ان کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بہت ہی دلچسپ اور کامیاب تجربہ تھا۔ میں یوں کہوں گا کہ مجھے انگریزی، اردو، پہاڑی بول لیتے ہیں، اور پنجابی، اس کے بعد جو ہے جو غیر ملکی زبانیں ہیں انگریزی کے علاوہ، اس میں چینی میں نے باقاعدہ سیکھی، اور ڈچ میں شد بدھ ہے، اور یہی میں کہوں گا عربی زبان کے لیے، کیونکہ میں نے عربی زبان کا بھی ایک کورس کیا تھا۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جس کی وجہ سے میں خارجہ امور کی طرف مائل ہوا ہوں، بس ایک اچھی پوزیشن آ گئی، اور اس میں نے دیکھا کہ جو باقی شعبے تھے ان کی نسبت یہ زیادہ میرے لیے پرکشش تھا۔ وہ کیا شعبے تھے؟ یعنی ایڈمنسٹریٹو سروس تھی، یا کسٹمز تھا، یا پولیس تھا، یا انفارمیشن تھی، یا انکم ٹیکس، اس قسم کے محکمے تھے سارے۔ تو اس میں مجھے سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ امور خارجہ لگا،
امور خارجہ کی ایک اور صفت یہ ہے کہ اس میں وہ امتحانات نہیں ہوتے ہیں جو دوسری سروسز میں ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں آپ کا سارا معاملہ اگر آپ چاہیں تو پاک صاف رہتا ہے، اور کسی قسم کا آپ کے اوپر جو ہے مجموعی دباؤ نہیں ہوتا کہ کوئی غلط کام کیا جائے۔ میں اپنے زمانے کی اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، اور ہم لوگ بہت ہی فعال اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے، اور اس زمانے کے جو سیاسی زعماء تھے یا سیاسی قائدین تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور فیصلہ سازی میں شریک ہوتے تھے، راولا کوٹ سے متعلق، اور بعد میں جو ہے راولپنڈی میں بھی ہمارا ایک خاص مقام تھا، پہچان تھی، اور ہم طلبہ کے حقوق کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ لیکن اس وقت ہمارے جو مطالبے تھے وہ اس قسم کے تھے کہ آزاد کشمیر کے پاس اس وقت حق رائے دہی نہیں تھا، یا اس کے علاوہ جو تھا کوئی آئین موجود نہیں تھا۔ تو ہماری یہ مہم تھی، اگرچہ ہم لوگ کم عمر تھے لیکن ہمیں اتنا ادراک ضرور تھا کہ کسی علاقے کو، بالخصوص آزاد کشمیر کو، ان حقوق سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جو پاکستان کی سیاست تھی اس میں جو ہے وہ گروہی اور فروئی سیاست تھی، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جمعیت طلبہ تھی ایک طرف، دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی تھی، اس زمانے میں پیپلز پارٹی کا بہت زور تھا، اور دوسری جماعتیں بھی کچھ کوشش کرتی رہتی تھی۔ تو اس وقت جو ہے میں جس دور سے یہاں گزرا ہوں پاکستان میں، تو اس وقت کوئی نظریاتی جنگ نہیں تھی۔ تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ طلباء و طالبات کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا دوبارہ سے جو ہے اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ یونین جو ہیں وہ اگر کسی نظم و ضبط کا حصہ ہوں، کسی فریم ورک کا حصہ ہوں، تو ضرور ان کو اجازت دینی چاہیے، لیکن یہ کہ وہ اگر سارا وقت سیاست پر صرف کر دیں گے تو وہ پڑھائی نہیں کر سکیں گے، اور وہ سال جو ہوتے ہیں بہت ہی اہم سال ہوتے ہیں، اگر وہ ضائع ہو جائے تو ساری زندگی آپ کو فارغ ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے اس وجہ سے آج کل پیچھے رہ گیا کہ ہم نے ٹیکنالوجی میں وہ مقام حاصل نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم دوسرے ترقی پذیر ممالک سے بہت پیچھے ہیں، لیکن پاکستان میں بڑے لائق لوگ ہیں، اور اس زمین بھی اچھی ہے، انسانی سرمایہ کی پرداخت بھی ہم نے کی ہے، لیکن اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے جس پہ پہنچنا چاہیے تھا۔ تو ابھی بھی طلباء کو اگر اسٹوڈنٹ یونین جو ہے، یہ تو حکومتوں کا فیصلہ ہے، میری رائے میں اگر اجازت دینی ہے تو ایک ڈھانچے کے اندر دیں، ایک فریم ورک کے اندر دیں، اور اس میں اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، نئے علوم، نئی ٹیکنالوجیز میں مہارت حاصل کریں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک ہمارے پرنسپل ہوتے ہیں گارڈن کالج میں، ان کا نام تھا خواجہ مسعود، وہ بڑے مشہور نامی گرامی ایجوکیشنسٹ تھے اپنے زمانے کے۔ تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ لوگ، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بحث و تمیز کرنا سیکھیں، یہ پارلیمانی آداب سیکھیں، یہ سوال پوچھنا سیکھیں، یہ سوال کا جواب دینا سیکھیں۔ تو اس قسم کی ان کی کوشش ہوتی تھی، اس میں میں بھی شریک ہوتا تھا۔ تو اس قسم کی، یعنی علم کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ، اس قسم کی عملی تربیت کی ضرورت ہے، اور یہی مقصد ہوتا ہے اسٹوڈنٹ یونین کا کہ بھئی آپ لوگوں کو نہ صرف علم کے زاویہ نظر سے بلکہ مجموعی طور پر سماجی ذمہ داریوں کے لیے تیار کریں۔ اس زمانے میں تو آزاد کشمیر کے کوئی حقوق نہیں تھے، یہاں اسلام آباد سے احکامات جاری ہوتے تھے اور آزاد کشمیر میں ان کی تعمیل ہوتی تھی، لیکن اس میں مزاحمت ہوتی تھی۔ وہاں اس زمانے کے جو لیڈر حضرات تھے وہ بڑے طاقتور تھے، عوام میں مقبول تھے، ان کی پہچان تھی۔ 3 بڑے لیڈر جو اس دور کے ہیں، سردار محمد ابراہیم خان تھے، سردار عبدالقیوم تھے، اور KH خورشید تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہم پلہ شخصیات تو ہم آج تک دوبارہ پیدا نہیں کر سکے۔ تو تمام لمیٹیشنز کے باوجود ایک اعتبار سے وہ اچھا دور تھا کہ آپ کی قیادت بہت اچھی تھی۔
اب آپ نے کہا ہے کہ جب میں صدر بنا تو تقابل کروں، تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ خیال ہوا میرے لب و لہجے کی وجہ سے یا دفتر خارجہ کی وجہ سے کہ میں آزاد کشمیر کا ہوں ہی نہیں، لیکن میں آزاد کشمیر کا ہوں اور اس سے میرا گہرا تعلق ہے۔ ہماری اب بھی وہیں زمین ہے، ہمارا آبائی گھر ہے، ہمارے سارے رشتہ دار وہیں ہیں۔ تو خیر وہ ایک مرحلہ تھا، اسے ہم نے عبور کیا کہ ہم خارجی نہیں ہیں، ہم جو ہے وہیں کے رہنے والے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو جنرل یحییٰ نے جو آئین دیا تھا، بڑا زبردست آئین دیا تھا، اور اس نے آزاد کشمیر کو جو آئین دیا تھا وہ پاکستان کے آئین سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ صدارتی نظام حکومت قائم کیا، اور جس کے لیے یہاں پاکستان میں گاہے بگاہے جو ہے مطالبہ کیا جاتا ہے، تو بڑا اچھا وہ آئین تھا، لیکن وہ کوئی 4 یا 5 سال رہا، اور پہلے جو اس کے صدر تھے وہ سردار عبدالقیوم تھے، اور ان کے پاس بڑے اچھے اور بہت وسیع اختیارات تھے، جس کی وجہ سے وہ آزاد کشمیر میں بہت سی اصلاحات کر پائے۔ اس میں ویسے تو سارے صدور اور وزرائے اعظم قابل احترام ہیں، اس کے بعد بھی ایک جب نظام بدلا ہے تو ایک جو ہمارے صدر تھے ان کا نام حیات خان تھا، تو انہیں جہاں بھی جائیں، آپ نیلم چلے جائیں، آپ فارورڈ کہوٹا چلے جائیں، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا تھا، اور سڑکیں بنوائی، اس کے علاوہ جو ہے تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، تو ان کا ذکر ضروری تھا۔ میری بھی 2-3 مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب میرا اپنا دور صدارت تھا تو اس وقت جو ہے ہماری یہاں مرکز کے ساتھ کچھ کشمکش چل رہی تھی، اور وہ پھر حل یوں ہوئی کہ اسے 13ویں ترمیم جو ہے آئین میں شامل کی گئی، تو اس کی وجہ سے جو ہے جو عدم توازن تھا اسے بڑی حد تک ختم کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں بڑی ترقی ہوئی ہے۔ پہلے جو میں لوگوں کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ یہ مجھے بتایا گیا ہے، اس کا میں عینی شاہد نہیں ہوں، کہ جب آزاد کشمیر آزاد ہوا تھا تو اس وقت صرف ایک سڑک ہوتی تھی، اینڈ اٹ واز اے ڈرٹ روڈ، کچی سڑک تھی، جو وہاں سے چلتی تھی سری نگر سے اور مانسرا جاتی تھی، اور یہ وہ مظفر آباد جاتی تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسی سڑک سے فاطمہ جناح کے ساتھ آئے تھے جب وہ سری نگر گئے تھے اور واپس لاہور گئے تھے۔ اور ایک انٹرمیڈیٹ کالج تھا جو کہ میرپور میں تھا۔ آج پورے آزاد کشمیر میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اگرچہ وہاں جو ہے آبادی پھیلی ہوئی ہے، اسکیٹرڈ ہے، وہ کسی ایک جگہ پہ کانسنٹریٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بجلی، سڑک بڑی حد تک چلی گئی ہے۔ کچھ علاقے محروم ہیں اس میں بھی، اور بعض علاقوں میں سڑکیں اتنی اچھی بنی ہوئی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ سوئٹزرلینڈ میں سفر کر رہے ہوں۔ خاص طور سے جو علاقے جنگلات سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ لکڑی جلاتے نہیں ہیں، اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرے قسم کے فیولز استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ تجربہ بہت ہی اچھا تھا۔ جس حد تک ہو سکتا تھا ہم نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے میں تقریباً 29 ممالک میں گیا، اور وہاں کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا، مطلب پارلیمنٹری کمیٹیز میں خطاب کیا، وہاں کے تھنک ٹینکس، وہاں کی جو اہل فکر تھے ان سے بات چیت ہوئی، جو پاکستانی وہاں موجود ہیں یا آزاد کشمیر کے لوگ، برطانیہ میں بالخصوص آزاد کشمیر کے لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ تو اگر تقابل کریں، وہی جو آپ نے کہا، تقابل کریں کہ جب آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس حقوق نہیں ہوتے تھے اور اب جو حقوق ہیں، تو اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے، تو میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کی اتنی زبردست نمائندگی ہے پاکستان میں کہ ہر وقت 2 یا 4 جو کور کمانڈرز موجود ہوتے ہیں پاکستانی فوج میں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ فوجی افسران کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آزاد کشمیر سے، وہ بھمبر سے آپ شروع کریں اور جو ہے نیلم کے آخر تک آپ چلے جائیں، تو وہاں جو ہے نا کوئی نہ کوئی آپ کو ریپرزنٹیشن ملے گی۔ پورے پاکستان میں بھی ان کی بڑی اچھی نمائندگی ہے، اور الحمدللہ ہماری ایک پارلیمنٹ ہے باقاعدہ، جس کا ایک لوور ہاؤس ہے،
ایک اپر ہاؤس بھی ہے، کشمیر کونسل کو آپ اپر ہاؤس کہہ دیجیے کہ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، لیکن ہیں کچھ، میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ مطالبات ایسے ہیں جو لوگوں کے پورے ہونے چاہیے، اور اس میں یہ آٹا ہو، پانی ہو، بجلی ہو، اس کے علاوہ جو ہے ایک پل کی تعمیر باقی ہے، جو ایک بینک ہے ہم نے اسے شیڈیول کروانا ہے اے جے کے، اور اس میں پچھلے دنوں میرے وزیر خزانہ سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں تیزی سے مرحلے طے کیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ یہ تھوڑی سی پیچیدہ بحث ہے، کیونکہ اگر بہت آگے چلے جاتے ہیں، جو یہاں مثال کے طور پر کشمیر کونسل اور منسٹری آف کشمیر افیئرز، اس کے خاتمے کی آپ بات کریں تو پھر دوسری طرف یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ آزاد کشمیر کا پاکستان کے ساتھ ادغام کر دیں، یعنی ہندوستان اس مسئلے کا تصفیہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس پورے کے پورے معاملے کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو آپ مدغم کر دیں اسے، جیسے گلگت بلتستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں ذرا سوچ سمجھ کے سنبھل کے ذرا فیصلے کرنے چاہیے، کیونکہ پاکستان کا اور اہل جموں و کشمیر کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، پورے کا پورا جو 2,22,000 مربع کلومیٹر علاقہ ہے جسے ہم جموں و کشمیر کہتے ہیں، اور ان آبادی جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہے، تو ان کا تصفیہ جو ہے وہ اہل جموں و کشمیر کریں، وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوں، وہی بنیاد ہے، یعنی کسی بھی جمہوری طریقے سے، یا یہ ہو کہ جو کوئی تیسری ثالث پارٹی ہو، یا پھر جو ہے کوئی دو طرفہ مذاکرات۔ میں ہمیشہ جو ہے دو طرفہ کی بجائے سہ طرفہ مذاکرات کی بات کرتا رہا ہوں، کیونکہ جو اہل جموں و کشمیر ہیں، فیصلہ ان کے مستقبل کا ہونا ہے، لہٰذا وہ کلید فریق ہیں، اور ان کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور نہ کیا جا سکتا۔